اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ قبض و بسط کی کیفیت کو بیان کر رہے تھے، اسباب قبض اور اسباب بسط بیان ہو رہے تھے۔ جس سبب کا گزشتہ روز آغاز کیا وہ تھا وسواس، کہ اگر انسان وسواس میں مبتلا ہو جائے تو ایسے انسان کی زندگی میں بندش کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، اور اس بندش کا خاتمہ صرف اور صرف اس وسواس کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ جب تک یہ وسواس موجود رہے گا انسان کی زندگی میں بندش اور قبض کی کیفیت موجود رہے گی۔ گزشتہ روز تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی، واقعات بھی بیان کیے گئے، اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کو بیان کیا گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الوضوء مد والغسل صاع، کہ وضو کے لیے ایک مد پانی چاہیے ہوتا ہے، یعنی 750 گرام پانی، اور غسل کے لیے ایک صاع پانی چاہیے ہوتا ہے، یعنی 3 کلوگرام پانی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيَعْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي، کہ میرے بعد ایسی قوم آئیں گی يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ، کہ وہ اس مقدار کو قلیل سمجھیں گے، فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي، وہ لوگ میری سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کے لیے یہ مقدار پانی قلیل ہوگا۔ لہٰذا جو شخص بھی میری سنت پر ثابت قدم رہے گا، یعنی وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی 750 گرام پانی استعمال کرے مکمل آداب کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ، اور غسل کے لیے 3 کلو پانی استعمال کرے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ، تو ایسا شخص میری سنت پر ہے۔ اور جو اس سے زیادہ استعمال کرے گا وہ اسراف کا مصداق قرار پائے گا، اور جو کم اس مقدار سے استعمال کرے گا شرعی طور پر اس کا غسل اور اس کا وضو درست قرار پائے گا۔ بیان ہوا کہ اگر ایک انسان مستحبات پر عمل نہیں کرتا اور صرف واجبات پر عمل کرتے ہوئے ایک وضو کو انجام دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے ایک کپ پانی کفایت کرتا ہے۔ یہ جو ڈسپوزیبل کپ آج کل بازار میں ملتے ہیں جس میں 3 چلو پانی موجود ہوتا ہے، ایک پانی چہرے پر ڈالے گا، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر، اور پھر اس طرح سے اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی فرمایا کرتے تھے کہ غسل کے لیے بھی انسان کم از کم 1 لوٹے پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ ہماری چونکہ آج کل کی جو زندگی کا طرز عمل ہے اس میں پانی کا ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہماری نظر میں یہ ایک کپ پانی، ایک ڈسپوزیبل گلاس پانی اور 1 لوٹا جو غسل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری نظر میں یہ مقدار بہت ہی قلیل مقدار ہے، اور اس سے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو اس مقدار کو کم سمجھتے ہوئے وہ غسل کرنے کے نام پر گویا کہ، یعنی ہم اپنی اصطلاح میں اگر تشریح کریں رسول خدا کے بیان کی، تو غسل کرنے کے نام پر وہ نلکا کھول دیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نلکا کھلا ہے اور وہ ابھی اپنا سر جو ہے وہ پانی کے نیچے دھو رہے ہیں، اور ان کا ابھی تک سر اور گردن دھلے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنا پانی انہوں نے استعمال کر دیا ہے کہ مسلسل آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پانی چلا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ بے کیا ہو رہا ہے؟ بھئی ہم سر دھو رہے ہیں اور گردن دھو رہے ہیں، اور یہ واقعاً وہ پانی جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، آب شرب ہے، پینے کا پانی ہے، کوئی دوسرا پانی تھوڑی ہے کہ جو انسان اس کو اس طرح سے بہاتا چلا جائے۔ لوگوں کو یہی پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، اور انسان اس پانی کو اس طرح سے اسراف کرے، اس طرح سے ضائع کرے، اس طرح سے استعمال کرے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میری سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا پائیدار ہوگا، وہ میرا ہم نشین ہوگا،
مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ وسواس انسان کے وجود میں آ جاتا ہے تو پھر یہ تولید نسل کرتا ہے، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر یہ رکنے کا نام نہیں لیتا، مگر یہ کہ انسان اسی اول مرحلے میں اس وسواس کا راستہ روک دے۔ یعنی ایک دفعہ اگر انسان کے وجود میں شبہ ایجاد ہو جائے تو پھر اس شبہ کو اگر انسان ختم نہیں کرتا تو یہ اس قدر تولید نسل کرے گا کہ یہ شبہ بڑھتا جائے گا، ایک شبہ دوسرے شبہ کو جنم دے گا، دوسرا تیسرے کو دے گا، تیسرا چوتھے کو دے گا، پانچویں کو دے گا، چھٹے کو دے گا، اور اس طرح سے انسان شبہات کا جو ہے وہ مجسمہ بن جائے گا۔ انسان اسے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ختم نہیں کر پاتا، چونکہ اب یہ انسان کے وجود میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ پس وسواس درواقع ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پھیل جاتی ہے اور انسان کے وجود میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے۔ اب یہ انسان اصول دین میں بھی وسواس کا شکار ہے اور فروع دین میں بھی وسواس کا شکار ہے۔ دین کے تمام احکام وسواسی اس کے لیے ہو چکے ہیں اور اعتقادات میں بھی وسواس میں مبتلا ہے، اور بہت لوگ اسی وسواس میں ہمارے معاشرے میں مبتلا ہیں۔ علامہ طحرانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، یقیناً علامہ کی کوئی عزیز ہوگی، کوئی رشتہ دار ہوگی، وہ کبھی اپنے جائے نماز کو جمع نہیں کرتی تھی۔ یعنی جائے نماز اگر اس نے اپنے گھر میں ایک جگہ بچھا لیا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ وہیں پڑھا رہے گا، اسے وہ کبھی جمع نہیں کرتی تھی۔ تو علامہ نے ان سے سوال کیا کہ محترمہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد مناسب یہ ہے کہ آپ اس جائے نماز کو لپیٹ کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ تو یہ محترمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں اگر اس جائے نماز کو لپیٹنا چاہوں نا تو اسے جب میں قالین سے اٹھاتی ہوں تو اس کے ساتھ کچھ ذرات جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، وہ ذرات بھی ہوا کی گرد میں اڑ جاتے ہیں اور اس جائے نماز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان ذرات میں سے بعض ذرات ایسے ہیں جو نجس ہیں، لہٰذا میں اس وجہ سے اس جائے نماز کو نہیں لپیٹتی ہوں کہ یہ ہمیشہ بچھا رہے قالین کے اوپر اور وہ ذرات اس کے اٹھانے کی وجہ سے نہ اٹھیں۔ یہ کون سی منطق ہے؟ اگر وہ ذرات اس کے اٹھانے سے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں تو انسان کے چلنے سے بھی تو وہ ذرات اٹھ سکتے ہیں، وہ ذرات تب بھی انسان کے اس جائے نماز پر پہنچیں گے۔ اور سوال یہ کہ یہ ذرات جو انسان کے قالین سے اٹھ رہے ہیں اور جائے نماز پر گر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ ذرات نجس ہیں؟ اور اگر انسان کے اس جائے نماز پر آ کر گریں گے تو جائے نماز کو بھی لپیٹ لیں گے۔ یہ وسواس ہے عزیزان محترم، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ انسان شرعی احکام کو نہیں جانتا، وہ احکام جو روزمرہ انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان احکام کا تو سیکھنا انسان پر واجب ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے شیطان انسان کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، انسان کے دلوں میں کیسے وسواس ڈالتا ہے، کیسے انسان کے دل و دماغ کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پھر شیطان آہستہ 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 اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً آپ روایات میں مشاہدہ کریں تو قدیم زمانے میں جو بیت الخلاء ہوا کرتے تھے، جہاں انسان واش روم کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو وہاں اس وقت جو متدین افراد تھے ان کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ بیت الخلاء میں جاتے وقت وہاں اطراف میں پانی ڈال دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ بیت الخلاء میں جائیں تو وہاں سے کوئی چھینٹ اڑ کر ان کے کپڑوں پر نہ گرے، جس سے ان کو یہ شبہ ایجاد ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کہیں نجس تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے پہلے ہی وہاں پانی پھینک کر صاف کر لیا ہے تو اب اگر کوئی چھینٹ اڑ کر ان کے لباس پر گرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، لہٰذا انہیں نجاست کا یقین ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب زمانے قدیم میں متدین افراد کی ایسی روش ہوا کرتی تھی تو اس زمانے میں کہ جب واش روم اس قدر صاف ستھرے اور اس قدر مرتب اور تمیز نہیں ہوا کرتے تھے جو آج کل کے زمانے میں جو کیفیت ہے، واش روم بالکل صاف ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں، لہٰذا آج کل کے زمانے میں تو یہ شبہ بھی ایجاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان آرام سے واش روم کر کے آئے اور وہاں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی شک ایجاد نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی کو شک ایجاد ہوتا ہے تو اسے اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔
لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کتاب شریف من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اور اسی طرح سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 254 پر اس روایت کو بیان کیا ہے، ما ابالی ابولو اصابنی او ماء اذا لم اعلم، یعنی کوئی بھی پانی کا قطرہ جو ہے وہ اڑ کر جب آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، یہ شبہ نہیں ایجاد کیا جاتا کہ یہ بول ہے یعنی پیشاب کا قطرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، کیوں انسان ایسے وسواس میں خود کو مبتلا کرے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طحرانی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو وسواس آ جائے تو اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً اس وسواس کا راستہ روکے۔ اگر انسان اس وسواس کا راستہ نہیں روکے گا تو یہ تولید کرتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا اور اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا۔ لہٰذا کسی نے مرحوم علامہ طحرانی سے سوال کیا کہ آقا میرے اعمال صحیح نہیں ہیں، میرے کپڑے نجس ہیں، تو آقا نے کہا کہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ انہی نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ خوب کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کپڑے نجس ہیں، تو آقا نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کپڑے نجس ہیں تب بھی آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ چونکہ علامہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص وسواس میں مبتلا ہے، اگر اس کو جگہ دی گئی یعنی اس وسواس کو اہمیت دی گئی تو پھر یہ زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ جو اس پختگی سے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں ہے، میرے کپڑے نجس ہیں، خوب اگر انسان کو شک آتا ہے تو شک کو یقین میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کے پاس یقین نہیں ہوتا، انسان کے اعمال درست ہیں، انسان اس شک کی پرواہ نہیں کر سکتا۔ جیسے اوپر بیان ہوا حضرت سید الاوصیاء کی لسان مبارک سے کہ اگر لباس پر کوئی چھینٹ آ کر گری ہے، اب معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا یہ پانی کے قطرات ہیں، تو یہ انسان اس شک کی پرواہ نہیں کر سکتا جب تک انسان کو یقین حاصل نہ ہو جائے۔ لہٰذا علامہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اسی نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں، یا آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ نجس ہیں تب بھی اسی نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ یہ وسواس کی کیفیت آپ کے وجود سے ختم ہو۔ لہٰذا علماء کرام یہاں وسواس کی بیماری کا علاج ہی یہی بتاتے ہیں۔ ایک شخص ایک مرجع تقلید کے پاس گیا اور اس نے مرجع تقلید سے سوال کیا کہ میں بار بار غسل کے لیے پانی کے نیچے کھڑا ہوتا ہوں لیکن میری نیت ہی مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو مرجع تقلید نے سوال کیا کہ اچھا بتائیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کہا حضرت آقا میں خود آپ ہی کی تقلید کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری تقلید کرتے ہیں نا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر نیت کے غسل کریں، ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے یا 1 گھنٹہ پانی کے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کی نیت ہی محقق نہیں ہوتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ سے نیت اٹھا لی جاتی ہے، آپ بغیر نیت کے غسل کو مکمل کریں۔ وہ شخص چلا گیا اور اگلے دن پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا اب بغیر نیت کے جب میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے سے فوراً نیت جو ہے وہ محقق ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا اب بھی آپ کا وظیفہ وہی ہے کہ آپ بغیر نیت کے غسل کریں۔ کیوں؟ چونکہ اس کو ایک وسواس کی بیماری میں وہ شخص مبتلا ہے اور اسے اس وسواس کو توڑنے کا علاج ہی یہی بتایا گیا ہے، جیسے اوپر علامہ طحرانی نے بیان کیا کہ آپ نجس کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ بغیر نیت کے غسل کو کرے، یعنی جب یہ پانی کے نیچے جائے گا خود بخود اس کی نیت جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اب یہ وسواس میں مبتلا نہیں ہوگا چونکہ مرجع نے کہا ہے کہ بغیر نیت کے کرو، لہٰذا پانی کے نیچے گیا تو نیت آ گئی ہے، بس وہ کفایت کرتی ہے۔ اب اس کو اگر کہا جائے کہ نہیں اب تم نیت کرو، پھر یہ دوبارہ اس نیت کی بنانے کی خاطر اور نیت کو درست کرنے کی خاطر جو ہے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پانی کے نیچے کھڑا رہے گا کہ نہیں ابھی درست نہیں ہوئی، نہیں ابھی درست نہیں ہوئی، نہیں ابھی درست نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی طرح سے یہ پانی ضائع کرتا رہے گا اور اس کی نیت آخر تک محقق نہیں ہوگی۔ جیسے بیان ہوا کل کے درس میں کہ وہ طالب علم حوض کے کنارے میں بیٹھ جاتا تھا، مسلسل 1 گھنٹہ وہ دبا دبا کے اپنی انگلیوں کو مسلتا رہتا تھا کہ میری انگلیوں سے چکناہٹ ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ چکناہٹ ختم ہوگی تو تب جا کر میں وضو کروں گا۔ نہ اس کے بدن سے وہ چکناہٹ ختم ہو اور نہ ہی وہ وضو کو انجام دے پائے۔ لہٰذا یہ وسواس ایک بہت ہی بری بیماری ہے اور علماء کہتے ہیں کہ اس وسواس کا علاج یہی ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے۔
مثلاً ایک شخص جس کو وسواس میں مبتلا ہے اور وہ اسی طرح سے وضو کے اعمال کے بارے میں شک و تردید کا شکار ہے اور آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ میں وضو میں اس طرح سے تردید کا شکار ہوں، نیت کے مسائل میں، چہرہ دھونے کے مسائل میں، دائیں ہاتھ کو دھونے کے مسائل میں یا بائیں ہاتھ کو دھونے کے مسائل میں، بتائیں میں کیا کروں؟ کہا تمہیں جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھو، یہ جتنا بھی تم نے کر لیا تم سے یہی قبول ہے، نماز پڑھو تم، آئندہ بھی تم اسی منوال پر اور اسی ترتیب سے عمل کرو کہ جو تم سے وضو ہوتا ہے وہ اتنا ہی کر لو، تم بغیر وضو کے نماز پڑھو، یعنی جا کر نیت کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے قربتاً اللہ یا واجب قربتاً اللہ۔ تم اس طرح سے اپنے وظیفے کو انجام دو تاکہ یہ وسواس کی بیماری سے تم باہر نکلو۔ یہ جو ٹوٹا پوٹا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے وضو کر لیا ہے، اللہ تم سے اسی کو قبول کر لے گا، چونکہ اگر تمہیں اس وسواس کو مزید پختہ کرنے کی اجازت دے دی جائے یا تمہیں کہا جائے کہ تھوڑا دقت کرو، تھوڑا احتیاط کرو، تھوڑا اس طرح سے کرو، تھوڑا اس طرح سے کرو، تو یہ شخص بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور کوئی حد یقف اس کے لیے نہیں ہوگی کہ جہاں جا کر یہ توقف کرے۔ لہٰذا وسواس بہت بری بیماری ہے اور یہ درواقع عمل شیطان سے انسان کے وجود میں آتی ہے، یعنی شیطان انسان کو وسواس میں مبتلا کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ لہٰذا انسان کو اس وسواس سے خود کو نجات دینا ہے اور اس نجات کے نتیجے میں ہی انسان کے بندش کا خاتمہ ہوگا اور انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس وسواس سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ فرمائے، انواع و اقسام کے اسباب بندش کو ہمارے وجود سے ختم فرمائے اور ہماری زندگی میں نورانیت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے اور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔